مہمان خصوصی حضرت مولانا قاری رشید احمد صاحب دامت برکاتہم کو، جو بہت ہی ماشاءاللہ اللہ نے صفات کمالات خوبیوں سے نوازا ہے، پورے ہندوستان کے مشہور و معروف شخصیت ہے، اور خاندانی اللہ نے صفاتوں سے نوازا ہے۔ ان کے والد مرحوم رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی بڑے اللہ والوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، مہاجر تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی محبت میں آ کر وہیں بس گئے اور مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے لگے۔ اس زمانے میں مدرسے میں تعلیم کے لیے ایسا نظام نہیں تھا جیسا کہ آج کل نظام ہے۔ کھانے کا انتظام نہیں، صرف پڑھائی کا انتظام مدرسے والے کرتے تھے۔ تو کھانے کے انتظام کے لیے درگاہ کے باہر ایک دکان تھی جو تسبیح اور ٹوپی وغیرہ بیچتے تھے، ان کے یہاں کام کر کے تسبیحاں بن کے ٹوپیاں بن کے اپنے کھانے کا نظام کر کے پوری تعلیم انہوں نے حاصل کی۔ پھر اس کے بعد پوری زندگی حدیث کا درس دیتے رہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ والوں کی محبت کے لیے اپنی زندگی کو گویا کہ انہوں نے وقف کر دیا تھا، اور انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کے سپوت اور ان کے فرزند اور ان کے بعد جو اللہ نے تقریباً 28 سالوں سے ان کے والد محترم سے اللہ نے جو کام لیا تھا، اب حضرت اقدس مولانا قاری رشید احمد صاحب دامت برکاتہم سے بھی اللہ عالمی سطح پر امت کی اصلاح کا کام لے رہا ہے۔ 28 سالوں سے حضرت شیخ الحدیث ہیں، جامعہ اشرفیہ راندیر میں مسلسل جو ہے بخاری شریف کا درس دے رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ ہزاروں لوگ اپنی اصلاح کے لیے حضرت سے تعلق قائم کیے ہوئے ہیں۔ بہت ہی بڑا بوجھ، بہت ہی بڑی ذمہ داری اللہ نے حضرت کے کندھوں پر ڈالی ہے۔ اس کے باوجود ہماری دعوت کو قبول کر کے آئے ہیں، اور ماحول اور موسم ایسا ہونے کے باوجود ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، لہٰذا میں حضرت کا بڑا ممنون ہوں، مشکور ہوں پورے شہر دھارواڑ والوں کی طرف سے اور اطراف والوں کی طرف سے کہ حضرت اس موسم میں بھی ہماری ہمت افزائی فرما رہے ہیں۔ اللہ اور بھی حضرت کو ہمت نصیب فرمائے، اور ان کو عمر میں صحت میں برکت نصیب فرمائے، اور ہم سب کو ان کی صحیح قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب حضرت والا کا خطاب ہوگا۔ اب تک جیسے آپ حضرات اطمینان سے بیٹھے ہیں، آئندہ بھی جب تک بات مکمل نہ ہو اور جو ہے پوری بات اختتام کو نہ پہنچے، اسی طرح ہم جم کر اطمینان سے بیٹھے رہیں۔ ہمارے اخلاص اور ہمارے خشوع اور خضوع کو دیکھ کر اللہ آج کے اس فیصلے میں ہمارے خیر کا فیصلہ فرمائے، اور بارش کچھ دیر کے لیے ملتوی ہو جائے، ہمارے اخلاص کو اللہ ذریعہ بنا کر ایسا ماحول بنائے۔ اللہ سے اس امید کے ساتھ ہم بیٹھے رہیں، اور درخواست ہے کہ پوری بات ہونے تک جو آخر تک بیٹھیں، اور اگر بہت ہی زیادہ ماحول بگڑ رہا ہے تو آپ کی ہم سب کی سہولت کے لیے جو چیز مناسب ہوگی اسی کے مطابق جو ہے آئندہ کی کارروائی کی جائے گی۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔
شہنشین پر تشریف فرما، علماء و مہمانان اعظام، سامنے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سننے کے لیے تشریف لائے ہوئے برادران اسلام، موجودہ دور میں مسلمان بہت زیادہ حیران اور پریشان، اور تمام سمت سے دشواریاں اور مشقتیں جھیل رہا۔ اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی، لیکن سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم دین سے بہت دور زندگی گزار رہے ہیں۔ 80% طبقہ مسجد کے باہر ہوتا ہے، یہ 80% پر ہمیں محنت کرنی، ان کو مسجد میں لانا ہے، ان کو نمازی بنانا ہے، دیندار بنانا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دین اصل میں نام ہے سرکار کی اتباع کا۔ ہم لوگ چند سنتیں لے کر بیٹھے ہیں، باقی سنتوں کا خزانہ پڑا ہوا ہے جس پر عمل نہیں ہو رہا ہے، ہم دور سے گزر جا رہے ہیں۔ یہ دو تکلیفوں کی وجہ سے ہم لوگ پریشان ہیں، حیران ہیں۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ غزوہ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 313 مخلص جو صحابہ کرام تیار کیے تھے اور دشمنوں کے مقابلے پر کھڑا کیا تھا۔ میں برسوں سے دعوت کی محنت کر رہا ہوں کہ ایسا ایک فرد تیار ہو جائے جیسے وہ 313 تھے، اور اللہ تعالیٰ نے شرف کامیابی سے نوازا تھا۔ آج میں محنت کر رہا ہوں لیکن میری بھی کوئی حیثیت نہیں۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت جی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے آج اگر ہماری زندگیوں میں سنتوں کی طرف دوڑنا آ جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم لینا آ جائے، تو اللہ تعالی ہمیں ہر قدم پر کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اللہ نے دو چیزوں پر کامیابی کا قرآن کریم میں وعدہ فرمایا ہے، اور یہ کامیابی در حقیقت آخرت میں ہونے والی ہے، لیکن جسے دنیا میں کامیابی چاہیے اسے بھی اتباع سنت چاہیے۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ ہم اپنے آپ کو سنتوں کی طرف دوڑنے والا بنا دیں، ایک ایک سنت کو اخذ کریں، لیں، نکالیں اور زندگی میں ڈالیں۔ آج کتنے لوگ مسواک کرتے ہوں گے؟ حالانکہ مسواک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی طور پر آخری عمل ہے آپ کا،
اور بڑی زبردست سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے لیے مسواک کو فرض قرار دے دیتا۔ علماء نے مسواک میں 70 فائدے لکھے، اس میں سے ایک فائدہ یہ لکھا کہ مرنے کے وقت کلمہ اللہ نصیب فرما دیتے۔ کتنی بڑی نعمت ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس ایک بچے کو لایا گیا جس کی میموری پاور بہت کمزور ہو گئی، حافظہ بہت کمزور تھا۔ حضرت علی سے علاج لینے آئے تھے، فرمایا بچے کا حافظہ بہت اچھا ہو جائے، اگر ایسا چاہتے ہو تو ایک کام کرو، مسواک بچے کو کثرت سے کراؤ، اس کا میموری پاور اور اس کا حافظہ درست ہو جائے گا۔ اطباء نے لکھا جو کثرت سے مسواک کرتا ہے اس کے دانت خوبصورت ہو جاتے ہیں، منہ کی بدبو چلی جاتی ہے، گلا صاف ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ معدے کو بھی صاف فرما دے۔ سنتوں کے دنیاوی فائدے بھی بہت زیادہ ہیں۔ آج ہماری سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ ہم سنتوں کو پہچانتے نہیں۔ سیرت کے بیان میں سنتوں کو کھول کر بیان کیا جائے، سرکار کی ایک ایک ادا کو بیان کیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہم نیت کر لیں کہ جو سنیں گے زندگی کے اندر اس کو اتاریں گے۔ حدیث شریف میں ہے غزوہ احد پیش آیا۔ احد ایک پہاڑ ہے، یہ پہاڑ کی پشت پر یہ غزوہ لڑا گیا ہے، اس بنا پر اس کا نام غزوہ احد رکھا ہے۔ یہ اکیلا اور تنہا دور تک یہ پہاڑ چلا گیا، اس بنا پر اس کا نام احد رکھا ہے۔ اس پہاڑ کا احد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ سیرت سن رہے ہیں آپ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی حکمت عملی کے ماتحت احد کے ایک ٹیلے پر حضرت عبداللہ ابن جبیر کے 50 تیر اندازوں کا دستہ بٹھایا، 50 صحابہ کرام کو وہاں پوسٹ کیا، اور اس کے بعد نیچے فوجوں کی ترتیب بنائی۔ 1000 کے اس میں سے بھی، لیکن اللہ نے ایمان والوں کو موجود آج جمع ہوئے ہیں، کیونکہ آقا کی سیرت اس نے آپ کو جمع۔ ایک جگہ بخاری رحمت اللہ علیہ کا خطاب تھا، لوگ ادھر ادھر، حضرت نے فرمایا میں تو تقریر کرنے آیا ہوں کہ انگریزوں کی گولیوں کے سامنے ٹھہرنا ہے، تم پانی کی گولیوں کے سامنے بھی ٹھہر نہیں پا رہے، تو انگریزوں کی گولیوں کے سامنے کیسے ٹھہریں گے جو لوہے کی ہے۔ اللہ ہمارا یہ سننا قبول فرما لے۔ یہ بھی قربانی ہے دوستو، ایک بہت بڑی مجاہدہ ہے، بہت بڑا جو آپ کر رہے ہیں۔ یہاں علماء بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف رکھتے ہیں، یہ محنت کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں آپ حضرات کے سامنے تشریف رکھتے ہیں، ان کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے۔ یہ حضرات بیٹھے ہیں تو ہمارا بیٹھنا کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 50 صحابہ کرام اور کمانڈر سے کہا کہ ہم جنگ میں جیت جائیں، ہار جائیں، کچھ بھی ہو جائے، لیکن تم کو اپنی جگہ سے ہلنا نہیں ہے، یہ میرا حکم ہے، یہ میرا آرڈر ہے۔
سن لیا سب نے. صحابہ کرام تو بڑے متبع سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور سرکار کے ایک اشارے پر قربان ہو جانے والے تھے. ایک واقعہ سناؤں تو آپ کو تعجب ہوگا کہ کیا اشاروں پر قربان ہو جاتے تھے. کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے. کعب ابن مالک نے عبداللہ ابن ابی حضرت نامی ایک صحابی کو قرضہ دیا تھا. یہ حضرات کا لینا دینا بڑا صاف معاملے کا ہوتا تھا، گڑبڑی معاملہ نہیں. آج ہمارے دین کی خرابیوں میں یہ ہے کہ ہمارے معاملات میں گڑبڑ ہے. ہم نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، ذکر کر لیں، لیکن ہمارے معاملات جو ہیں وہ صحیح نہیں ہیں. حالانکہ دین اصل معاملات کا نام ہے. تقاضا کرتے رہتے تھے کہ بھائی میرا قرضہ دے دے. قرضہ بڑا تھا. ایک مرتبہ مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھنے کے بعد عبداللہ ابن ابی حضرت جو ہیں وہ کعب ابن مالک کو مل گئے. کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ صحن مسجد میں تقاضا کر دیا کہ بھائی لا میرے پیسے کب دے گا. تو عبداللہ ابن ابی حضرت نے کہا کہ میں اس وقت اتنی بڑی رقم لے کر تو مسجد میں آیا نہیں ہوں، دے دوں گا، تیری ایک ایک چکا دوں گا، گھبرا مت. لیکن کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیادہ تقاضا رکھا، زیادہ ملازمت فرمائی کہ نہیں ابھی دے دے. آواز بلند ہو گئی. مسجد کا بڑا ادب ہوتا ہے، آوازیں مسجد میں بلند نہیں ہونی چاہیے، دنیا کی باتیں نہیں ہونی چاہیے، اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، اللہ کی یاد ہونی چاہیے. مسجد اللہ کی یاد اور اللہ کا نام لینے کی جگہ ہے، اللہ کا ذکر کرنے کی جگہ ہے، نماز پڑھنے کی جگہ ہے، سجدہ کرنے کی جگہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا شور سن لیا. شور سننے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے پردہ ہٹا کر دیکھنے لگے اور 1 منٹ تک وہ جھگڑا اور قضیہ سنتے رہے. سننے کے بعد آپ نے کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی، یا کعب، اے کعب ادھر دیکھو. ارے سرکار آپ نے ہمارا جھگڑا سن لیا. کہا میں سن رہا تھا. کہا قرضہ ہے تمہارا؟ کعب ابن مالک سے پوچھا. کہا جی قرضہ ہے، دیتا نہیں ہے یہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعب ادھر دیکھو، اور اشارے سے بتلایا کہ آدھا قرضہ معاف کر دو اور آدھا لے لو، جھگڑا ختم کر دو. دو مسلمانوں کا آپس میں جھگڑنا پیسوں کے لیے اچھا نہیں، لہذا جھگڑا ختم کر دو، آدھا قرضہ لے لو، آدھا معاف کر دو. ہم ہوتے تو کرتے نہیں، میں تو 1 پائی بھی نہیں چھوڑوں گا. لیکن صحابہ کرام ایسے سرکار کے اشارے کو ماننے والے تھے کہ انگلی پر رکھ کر خالی یوں اشارہ کر دیا تو کعب ابن مالک نے آدھا قرضہ معاف کر دیا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن ابی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آدھا قرضہ معاف کروا دیا ہے، باقی کا قرضہ مسجد میں لا کر اسی وقت ادا کر دے تاکہ یہ جھگڑا ختم ہو جائے. احد میں سرکار نے ٹیلے پر 50 صحابہ کرام کو آرڈر جاری فرمایا کہ اپنی جگہ سے ہمیں غنیمت مل رہا ہو تب بھی نہ ہلیں نہ ہٹیں. اور پھر جنگ شروع ہوئی. اللہ کے فضل سے ابتداءً کامیابی مل گئی. جب کامیابی مل گئی بھگدڑ مچی، مشرکین بھاگنے لگے، غنیمت چھوڑنے لگے. تو وہ ٹیلے پر جو صحابہ تھے ان میں ذرا اختلاف ہو گیا.
آدھے کہتے تھے کہ جنگ ختم ہو گئی ہے بھائی، اب غنیمت تقسیم ہو رہی ہے اور غنیمت لوگ جمع کر رہے ہیں، تو ہم لوگ بھی جائیں جمع کریں غنیمت وہاں سرکار کے پاس لے جائیں۔ حضرت عبداللہ نے منع کیا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ تم دیکھو کہ غنیمت جمع کر رہے ہیں تب بھی اپنی جگہ سے مت ہلنا۔ کہنے وہ جنگ ختم ہونے تک کا مسئلہ تھا، اجتہادی اختلاف ہو۔ کچھ لوگ اتر کر ٹیلے پر سے چلے گئے، ان کے ذہن کے اعتبار سے یہاں ٹھہرنے کا وقت ختم ہو چکا۔ حضرت عبداللہ اور دوسرے صحابہ ٹھہرے رہے۔ پیچھے سے خالد ابن ولید جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے موقع پا کر اور ٹیلے کو خالی دیکھ کر، کیونکہ وہ پوائنٹ کی جگہ تھی، حملہ کر دیا اور صحابہ لڑے ٹیلے پر جتنے تھے لیکن کم پڑے اور دونوں طرف سے حملہ ہو گیا۔ ادھر سے مشرکین بھی پلٹ کر آگئے، ادھر سے خالد ابن ولید بھی آگئے، مسلمان بیچ میں آگئے۔ اب بھگدڑ مچ گئی، صحابہ کرام پہاڑ کی غاروں میں اور دروں میں جگہ لینے لگے، کیونکہ انہیں سمجھ میں نہیں آیا کہ اچانک یہ پیچھے سے حملہ آیا کیسے اور یہ مشرکین پلٹ کر آئے کیسے، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ بھاگ کھڑے ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے۔ 12 صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ گئے، باقی تمام پسپا ہوئے۔ وہ شیلٹر تلاش کر رہے تھے کہ کوئی مناسب جگہ ملے تو ہم متحد ہو کر دوبارہ حملہ کرنے کی کوشش کریں، اس لیے پسپا ہوئے۔ حضور نے دیکھا کہ غاروں کی طرف دوڑ رہے ہیں، پہاڑ کی طرف چڑھ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، الیہ عباد اللہ، الیہ عباد اللہ۔ میرا جملہ سنو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہاڑوں کی غاروں میں پناہ مت تلاش کرو، پناہ تلاش کرنا ہے تو رسول کے دامن میں تلاش کرو۔ آ جاؤ میری طرف جیسے بدر میں آئے تھے اور اللہ نے کامیابی عطا فرمائی تھی، آ جاؤ میرے دامن میں، میری کملی کے نیچے جمع ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب فرمائے۔ پھر صحابہ کرام گوش پر آواز ہو گئے اور پھر مقابلہ کیا، اللہ نے بارے دیگر کامیابی عطا فرمائی۔ مشرکین بھاگ کھڑے ہوئے، ابو سفیان اپنا لشکر لے کر چلا گیا، روانہ ہو گیا۔ لیکن میں سبق بتلانا چاہتا ہوں آپ کو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا سی بات کہ ٹیلے سے مت ہٹنا نہ ماننے کی وجہ سے 70 صحابہ کرام شہید ہوئے اور 70 صحابہ کرام زخمی ہوئے۔ اللہ نے دنیا میں ایمان والوں کو بتایا کہ جب بھی سنت کے خلاف کرو گے نقصان اٹھاؤ گے۔ جسے نسبت مصطفیٰ مل گئی اسے دولت دوسرا مل گئی۔ بہت بڑی بات ہے۔ آدمی کامیاب ہونا چاہتا ہو، آدمی منزل پر پہنچنا چاہتا ہو، لیکن اگر غلط ٹرین کے اندر بیٹھ گیا، نیت بھی بہت اچھی ہے، اخلاص بھی بہت ہے، لیکن جانا ہے دلی اور بمبئی والی ٹرین میں بیٹھ گیا تو ظاہری بات ہے کہ اچھی نیت اس کو بمبئی نہیں لے جا سکتی، کیونکہ راستہ اس نے غلط اختیار کیا ہے۔ بہت اچھا شعر کہا اقبال نے، بمصطفیٰ خیش را برساں کے دی ہماؤس، بمصطفیٰ خیش را برساں کے دی ہماؤس، گر بہو نہ رسیدی تمام بولہبیس۔
اپنے آپ کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے کی کوشش کرو. یہی دین ہے، اصل اتباعی دین ہے. اور اگر وہاں نہ پہنچے تو پھر غلط راستے پر منزل نہیں ملے گی، پہنچ جاؤ گے. ترسم برسی نہ رسی بکعبہ عربی کی راہ تو میروی بترکستان. شاعر کہتا ہے اے عربی تو بیت اللہ جانا چاہتا ہے لیکن راستہ تو نے ترکستان کا اختیار کر رکھا ہے، تو کامیابی کیسے ملے گی اور منزل پر کیسے پہنچے گا؟ ہماری منزل سنتوں پر قائم رہنا ہے. یہی سنتوں کا، یہی میرے نبی کی سیرت کا پیغام ہے کہ اپنے آپ کو سنتوں سے جوڑ دو، ایک ایک سنت پر عمل کرو، انشاءاللہ کامیابی اللہ عطا فرمائیں گے. دین میں نماز کی بڑی اہمیت ہے، نماز کی بڑی اہمیت ہے. اور نماز پنج وقتہ اگر زندگیوں کے اندر آ جائے تو اس پر دنیا آخرت کی فلاح اور کامیابی کا وعدہ میں نے، آپ نے، کسی نے نہیں، اللہ نے فرمایا. اللہ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. تحقیق کہ وہ مسلمان کامیاب ہو گئے جو نمازوں میں خشوع کا معاملہ فرماتے ہیں، پوری طرح متوجہ ہو کر نماز پڑھتے ہیں. ایک بیرونی ملک میں کلچر سینٹر تھا، اس میں لوگ نمازیں پڑھا کرتے تھے، جمعہ بھی اس میں پڑھتے تھے، پنج وقتہ نمازیں بھی پڑھتے تھے. جمعہ کے دن زیادہ مجمع ہوتا ہے. اب ایک انگریز وہ بڑا مجمع جو نکل رہا تھا اس کو نکلتے ہوئے دیکھ رہا تھا. مجمع دیکھ رہا ہے، مجمع کو وہ انگریز دیکھ رہا ہے. انگریز نے کہا بھائی اتنا بڑا مجمع، اتنا بڑا آڈینس کہاں سے نکلا؟ انہوں نے کہا یہ جمعہ کی پریئر تھی، وہ پریئر فنش کر کے یہ مسلمان باہر نکل رہے. تو کہا مسلمانوں کی یہ پریئر ہے، ایک فرائیڈے کی پریئر ہے، کلیکٹیو پریئر. اور ایک جو ہے ان کی فجر کی نماز ہے جو آفتاب طلوع ہونے سے پہلے پڑھی جاتی ہے. اس میں نماز پڑھنے والوں کا پرسنٹیج کتنا ہے؟ ابھی تو فل پرسنٹیج ہے، 100% ہے. فجر کی نماز میں پرسنٹیج کتنا ہے؟ تو کہا یہ مجمع کا 2% صبح میں ہوتا ہے. باقی کیا رہتے ہیں؟ سب ریلیکس، آرام، تھکے ہارے، آرام کرتے ہیں. فرمایا اب میری بات سنو، جس دن فجر کی نماز میں پابندی کے ساتھ مسلمانوں کی تعداد اتنی ہوگی جتنی کہ جمعہ کے اندر ہوتی ہے، تو اس نے پیر پٹک کر کہا کہ میں انگلستان میں کھڑا ہوں لیکن یہاں پرچم مسلمانوں کا لہرائے گا، شرط یہ ہے کہ یہ فجر کی نماز پڑھنے والے ہیں. ایک نماز پر اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا وعدہ فرما دیا. میدان کارزار میں بھی نمازیں ادا کی، برستے بارش میں بھی نمازیں ادا کی. اور حدیث شریف میں فرمایا کہ جو 5 وقت بعد جماعت نماز ادا کرے اور مسجدوں میں آنے کا پابند ہو، اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دے دو. روایتوں میں آیا ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے. رمضان مبارک میں فتح مکہ ہوئی، مکہ مکرمہ فتح ہوا ہے رمضان المبارک میں. 17 رمضان کو فتح مکہ ہوئی.
17 رمضان کو حضرت علی کی شہادت ہوئی، 17 رمضان کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات ہوئی۔ 17 رمضان میں جب فتح مکہ ہو گئی، حضور مکے میں قیام پذیر رہے، اور پھر پتا چلا کہ قبیلہ ثقیف اور حوازن والے تیاری کر رہے ہیں مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے کہ ہم لڑیں گے، مکے والے لڑ نہیں سکے۔ لڑنا مقصد نہیں ہے دوستو، مقصد تو ہے اللہ کے دین کو بندوں تک پہنچانا، اور جو جہنم کی طرف جا رہے ہیں ان کو جنت کی طرف بلانا۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تو اصل مقصد لڑنا نہیں ہے۔ اب ایک واقعہ سیرت کی کا سن لیجئے۔ خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا، بڑا مضبوط قلعہ تھا، لگاتار کئی قلعے تھے، فتح نہیں ہو رہا تھا۔ صحابہ تھوڑے غمگین ہو رہے تھے کہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے، بڑا مضبوط قلعہ یہودیوں کا تھا، اور جتنے بھگوڑے یہودی تھے سب خیبر میں جمع ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل صبح پرچم ایک ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ کل ایسے شخص کو میں پرچم دینے والا ہوں جو جان جوکھوں کا کھیل کھیلے گا، اور اس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ خیبر کو فتح فرما دے گا۔ دوسرے دن صحابہ منتظر تھے، حالانکہ جان کا مسئلہ ہے، شہادت کا مسئلہ ہے، دنیا سے جانے کا مسئلہ ہے، گلے کٹوانے کا مسئلہ ہے، لیکن سرکار کے اشارے پر جان دینے کے لیے صحابہ کرام تیار ہیں۔ کسی کو چنا جاتا ہے، اور یہ شہادت کا کھیل کون کھیلنے والا ہے، اور کسی کو پرچم مل جاتا ہے کہ اس کا بیڑا پار ہو جائے، اور اس کے لیے ثابت ہو جائے کہ وہ اللہ کا پیارا ہے، اور اللہ اس سے محبت کرنے والے ہیں، اور وہ اللہ سے محبت کرنے والا ہے، اور وہ رسول کا دیوانہ ہے، وہ سرکار کا دیوانہ ہے۔ یہ ثابت ہو جائے گا۔ حضرت عمر بھی بے چین تھے، دوسرے صحابہ بھی بے چین تھے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، بھائی علی کو بلاؤ۔ لوگوں نے عذر کیا کہ علی کی آنکھوں میں تکلیف ہے، آشوب چشم ہے، وہ بیمار ہیں، پیچھے رہ گئے۔ حضرت علی انہی آنکھوں کے ساتھ سرکار کی خدمت میں آئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا میری آنکھوں میں پانی آ رہا ہے، آنکھیں سرخ ہو گئی ہیں، سوج گئی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن نکالا، اور نکال کر 1 منٹ کے اندر دونوں آنکھوں میں لگا دیا۔ دنیا کی تھیوری سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، دنیا والے ایسا علاج کر نہیں پائیں گے۔ سائنس والے میری آنکھیں بالکل میں شفا یاب ہو گیا، بیماریاں آئیں لیکن آنکھوں میں کوئی تکلیف۔ سب کا عالم یہ ہے کہ سردی میں پہنتا ہوں مجھے سردی نہیں لگتی، اور گرمی میں ٹاٹ پہن لیتا ہوں مجھے گرمی نہیں لگتی۔ یہ میرے محبوب کے لعاب دہن کا اثر ہے۔ اب جاؤ اور جا کر کے خلافت کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلنے لگے، لیکن چلتے چلتے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جا کے مار کاٹ شروع کر دوں، تلوار چلانا شروع کر دوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلوار چلانا مقصد نہیں ہے، تلوار چلانا مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا، تیرے ذریعے سے اللہ تعالیٰ
کسی ایک شخص کو ہدایت عطا فرما دے، یہ کئی سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ مقصد یہ ہوا کہ جا کر لڑنا، کاٹنا، مارنا، کشت و خون کرنا ہمارا جہاد میں مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اسلامی حدود کی حفاظت کی جائے، اللہ کے دین کو بچایا جائے اور اعلاء کلمۃ الحق کیا جائے۔ تلوار سے اسلام نہیں پھیلا۔ ابھی حضرت مولانا تقریر کر کے گئے ہیں، اخلاق کے ذریعے سے اسلام پھیلا۔ پہلے سنایا تھا کہ نہیں میں نے واقعہ، معلوم نہیں، حضرت مفتی یوسف صاحب کو زیادہ یاد ہوگا، وہ واقعہ پھر سناتا ہوں آج۔ حضرت مفتی عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، سید عطا اللہ شاہ، سادات میں سے سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ ایک تقریر میں گئے تھے، جلسہ تھا، جلسہ ختم ہو گیا، کھانے کا نظام تھا، کھانے کے نظام میں بیٹھے دسترخوان پر، تو سامنے ایک ہریجن کھڑا تھا، کھا نہیں رہا تھا، سب کو دیکھ رہا تھا۔ شاہ صاحب نے فرمایا بھائی تجھے بھی بھوک لگی ہوگی، کھا لے۔ حضرت میں آپ کے ساتھ نہیں کھا سکتا، میں جو ہے ہریجن ہوں، پچھلی کاسٹ کا آدمی ہوں، آپ لوگ جو ہے بڑی کاسٹ کے لوگ ہیں۔ کہا بھائی یہ کھانے میں بڑی کاسٹ چھوٹی کاسٹ اسلام نے نہیں سکھایا، اسلام تو سب بندوں کو اللہ کے بندے کہتا ہے، لہذا آجا، بہت زبردستی اس کو لا کر بٹھایا۔ وہ کھا لے کھانا، کھاتا نہیں ہے، اللہ کا بندہ کھانا نہیں کھاتا۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری نے ایک لقمہ تیار کیا اور اس کے منہ میں ڈال دیا، وہ حیران ہو گیا کہ میں غیر مسلم اور میں 50 قسم کا انسان، اور مجھے لقمہ دیا اور دوسرا دیا اور تیسرا دیا اور چوتھا لقمہ آدھا اس کو دیا اور آدھا خود کھایا۔ وہ تو دسترخوان سے اٹھا گھر گیا، دوڑا اور جا کر کے اس نے جو ہے اپنے بچوں کو لیا، رات کو سفر کیا اور صبح میں سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آ گیا، اور آ کر اس نے جو ہے وہ دین قبول کیا اور یوں کہا حضرت میں نے مہاپروشوں کی باتیں کتابوں میں پڑھی تھی لیکن یہ حقیقت دیکھی نہیں تھی، لیکن آج وہ میں نے آپ کی زندگی میں دیکھ لیا، آپ کے اخلاق، ارے میرے اخلاق کچھ نہیں ہے، یہ واقعہ تو غلامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تو خود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ تو عرض کر رہا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لڑنے سے پہلے دین کی دعوت دینے کے لیے کہا، جب مجبور ہو جائیں گے تو تلوار نکلے گی، اپنے بچاؤ کا معاملہ کیا جائے گا، اس سے پہلے قرآن سنایا جائے گا، اس سے پہلے دین سمجھایا جائے گا۔ دین سمجھانا اصل کام ہے مسلمان کا، دین کی دعوت دینا اصل کام ہے مسلمان کا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ رمضان المبارک کے بعد 12,000 کا لشکر 12,000 کا لشکر تیار ہوا سرکار کے ساتھ چلنے کے لیے حنین کی طرف جانا ہے، جہاں ثقیف اور خواتین کے مضبوط قبائل انہوں نے پہلے سے انتظام کر کے رکھا تھا مسلمانوں کے مقابلے کے لیے، دروں کے اندر چھپ گئے تھے۔ وہاں ایک واقعہ پیش آیا، سن رہے ہیں نا؟ وہاں ایک واقعہ پیش آیا، وہ واقعہ یہ تھا کہ کچھ مسلمانوں نے یہ کہہ دیا کہ آج ہم ہار نہیں سکتے، آج ہم ہار نہیں سکتے، آج ہم کامیاب ہوں گے، کیونکہ ہماری تعداد بہت بڑی ہے۔ اتنی بڑی تعداد کے ساتھ ناکام ہونے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا تھا۔
اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین. تم نے ذرا بڑی بات کہہ دی، اللہ کو یہ بڑی بات پسند نہیں. آج تک جو تم نے جنگیں جیتی، سرکار کے پناہ میں جو غزوے ہوئے اور کامیابی ملی، وہ تمہاری طاقتوں سے زیادہ اللہ کے فضل سے ملی. تم کیا سمجھتے ہو تعداد کی بنیاد پر؟ لو دیکھو، 1 منٹ کے اندر مسلمان پسپا ہو گئے، دروں سے ایک دم ثقیف اور حوازن والے نکلے اور مسلمانوں میں بھگدڑ مچی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میدان سے نہیں ہٹے تھے. لشکر ہٹ جائے لیکن چیف کمانڈر اگر میدان میں جمع ہوا ہے تو اسے ہٹ جانا اور شکست نہیں کہتے، اسے پسپائی نہیں کہتے. میدان میں جمع ہوئے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. میں جھوٹا ہوں کیا؟ اتنے سالوں سے تمہیں دین کی طرف بلا رہا ہوں. اللہ نے مکہ بھی فتح کرا دیا، اللہ نے تمام کامیابیاں عطا فرمائی، تمام میدان سر کرا دیے. میں جھوٹا تھا کیا؟ میں ابن عبد المطلب ہوں، بندہ ہونے کے ناطے سے، اور نبی ہوں اللہ کا، میں جھوٹا نہیں ہوں. اور اے صحابیو تم کہاں جاتے ہو؟ الیہ عباد اللہ. غزوہ احد میں فرمایا تھا الیہ عباد اللہ، یہاں بھی فرمایا الیہ عباد اللہ. اللہ کے بندوں میری طرف آ جاؤ، یہ پہاڑ کے درے تمہیں امن نہیں دے سکتے. دامن رسول میں جمع ہو جاؤ، پھر ایک بار حملہ ہوگا، پھر اللہ کامیابی عطا فرمائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی. بہت بڑا غنیمت کا مال جو ہے وہ ہاتھ آیا ہے. مجھے ایک شعر یاد آ گیا اقبال کا، بہت اچھا شعر ہے. علماء نے لکھا کہ اگر یہ شعر اللہ کی بارگاہ میں اقبال کا پسند آ جائے تو اقبال کا بیڑا پار ہو جائے، اقبال کی جنت انشاءاللہ یقینی ہو جائے. یہ شعر اگر پسند ہے، شعر فارسی میں ہے. اے غنی اظہر تو عالم من فقیر، روز محشر عذر گائے من پذیر. اے دونوں جہان سے بے نیاز مولا، آقا اے میرے پروردگار، اے میرے پالنہار، تو بے نیاز ہے، تجھے ہماری عبادتوں کی طاعت کی ضرورت نہیں. یہ بات الگ ہے کہ عبادت کرنے والوں کی، سجدے کرنے والوں کی، تیرے سے مانگنے والوں کی تو قدر کرتا ہے، نہ مانگنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور تو مانگنے والوں سے پسند کرتا ہے. تو مانگنے والا ہو کوئی اللہ سے تو اللہ کئی گنا عطا فرماتے ہیں. کوئی مانگنے والا ہو تو ہم شان کہیں دیتے ہیں، اور چاہنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا عجیب کامیابی عطا فرمائی. اے غنی اظہر تو عالم من فقیر. انسان فقیر ہے، کتنا بھی بڑا امیر ہو، مالدار ہو، لیکن وہ اللہ کے دروازے سے مانگنے والا فقیر ہے.
اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگوں، تم تمام میرے دروازے کے بھکاری ہو اور میری ذات بے نیاز ہے۔ اب اللہ کا خزانہ کیسا ہے؟ حدیث شریف میں اس کو بھی بیان فرمایا جتنے لوگ دنیا میں آ چکے ہیں، ابھی ہیں اور آنے والے ہیں، وہ تمام مل کر پوری طاقت سے اللہ سے مانگیں گے اور اللہ تعالی دینے پر آ جائے تو اس کے خزانے میں سے سوئی کے ناکے کے برابر کمی نہیں ہوئی۔ ایسا وسیع خزانہ ہے اللہ کا، اس لیے اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اس لیے سرکار دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے۔ آج ہم نے دعاؤں کا اہتمام چھوڑ دیا، نماز پڑھی چل دی، بلکہ جمعہ کی فرض نماز پڑھنے کے بعد سنتوں کا اہتمام بھی بہت سے لوگ نہیں کرتے، نکل کے چلے جاتے ہیں، حالانکہ سنتیں انتظار کر رہی ہیں۔ آرام سے پڑھو نماز، اطمینان سے جمعہ کے دن عبادت کرو۔ صحابہ کرام جمعہ کا بڑا اہتمام کرتے تھے اور جمعرات سے انتظام کرتے تھے اور جمعہ کا دن پورا عبادتوں کے اندر گزارتے تھے کہ ایک گھڑی ساعت مرجوہ اللہ تعالیٰ نے ایسی رکھی ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ وہ ساعت قلیل ہے، بہت چھوٹی ہے، اور زیادہ تر مشائخ نے لکھا کہ عصر سے مغرب کے درمیان ہے۔ اس کے سلسلے میں ایک مکالمہ بھی حدیث شریف کے اندر نقل کیا گیا ہے۔ خیر میں عرض کر رہا تھا کیا عجیب بات کہہ رہے ہیں اقبال، قیامت کا دن آئے، ہم لوگ چونکہ بہت دین سے دور زندگی گزار رہے ہیں، سرکار کی باتوں سے بہت دور زندگی گزار رہے ہیں، سنتوں سے بہت دور زندگی گزار رہے ہیں، تو کل آخرت میں میرے آقا کو منہ کیا دکھائیں گے؟ سیرت سن رہے ہو آپ، کیا دکھائیں گے منہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ میں سنتیں دے کے آیا تھا، میں قرآن دے کے آیا تھا، میں نمازیں دے کے آیا تھا، میں عبادتیں دے کے آیا تھا، میں معاملات کی صفائی دے کے آیا تھا، تم نے کیا زندگی گزاری؟ بعض لوگوں کو حوض کوثر سے ہٹایا جائے گا، حدیث کا مضمون ہے، اور وہ کہیں گے کہ جام کوثر سرکار سے لینے دیجئے، ہم سرکار کے مت والے ہیں، تو فرشتے دھکے دیں گے کہ تم نے سرکار کے دین سے بہت دور زندگی گزاری، نئی نئی چیزیں تم نے ایجاد کی، نئی نئی چیزیں تم نے ایجاد کر کے اس دین کو بگاڑ کر رکھ دیا، لہذا تم کو آج جام کوثر نہیں مل سکتا۔ اللہ بچائے ان لوگوں سے جن کو جام کوثر نہیں ملنے والا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ جام کوثر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ہاتھوں سے نصیب فرمائے۔ اے اللہ، میرے گناہوں پر پردہ ڈال دینا، میرے عذر کہ میں نے کچھ نہیں کیا ہے اقبال کہتے ہیں منظور کر لینا منظور۔ اور اگلا شعر تو عجیب کہا ہے، یہ حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ اور اے اللہ، اگر تیرے لیے ہم غریبوں کا حساب لینا ضروری ہی قرار پائے تو حساب تو لینا، لیکن نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور لینا، آپ کے سامنے مت لینا، اس بنا پر کہ جب میرا یہ حال دیکھیں گے سرکار غمگین ہو جائیں گے اور میں رسوا ہو جاؤں گا، میں بے عزت ہو جاؤں گا نبی کے سامنے۔ اللہ حساب لینا لیکن میرے نبی کے سامنے مت لینا۔ کیا بات کہی ہے؟
میں نے آج یہی پوائنٹ اٹھایا تھا کہ آج ہم دین سے دور زندگی گزار رہے ہیں، اس لیے پریشان ہیں۔ یہ سب سیاسی وجوہات کہ ہمارے پاس ایجوکیشن نہیں ہے، اور ہمارے پاس سیاسی طاقت نہیں ہے، اور ہمارے پاس فلاں نہیں ہے، ہمارے پاس سنت نہیں ہے، ہمارے پاس اسلام نہیں ہے، ہمارے پاس دین نہیں ہے، ہماری تعداد اور ہمارا جو جتھا ہے اس کا بہت بڑا حصہ مسجدوں کے باہر ہے، اللہ کے گھر کے باہر ہے، دین سے دور ہے۔ غزوہ تبوک سن 9 ہجری میں ہوا تھا۔ میں نے 3 غزووں کا تذکرہ کیا ہے سیرت کے ماتحت۔ ایک غزوہ بدر کا تذکرہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی 313 نہتوں کو۔ دوسرا غزوہ احد کا تذکرہ کیا کہ سرکار کی نافرمانی کے نتیجے میں کتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑا، اور قیامت تک آنے والی انسانیت کو اور ایمان والوں کو سبق پڑھایا گیا کہ کبھی بھی سرکار کا دامن نہ چھوڑو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے خلاف زندگی نہ گزارو، ایک سنت کو اپنے حفظ جان بناؤ۔ اور تیسرا وہاں غزوہ حنین کا تذکرہ کیا، اور یہاں میں تذکرہ کر رہا ہوں غزوہ تبوک کا۔ چھوٹا سا واقعہ ہے، پھر بات ختم کر دیتا ہوں۔ ایک حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری روزی اللہ تعالیٰ نے نیزے کی دھار میں رکھی ہے، نوک میں رکھی ہے، شکار کر کے کھانا کھاتا ہوں۔ اور دوسری بات فرمائی کہ ناکامی میری سنتوں کی مخالفت میں رکھی ہے، جب سنتوں کی مخالفت ہوگی، اس کے خلاف زندگی گزرے گی تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ناکامی آئے گی۔ اور اگر 2 چیزیں آ گئی زندگی میں تو کامیابی مقدر بن جائے گی۔ وہ 2 چیزیں جو ہے نکاح کے خطبے میں پڑھی جاتی ہیں، ہم لوگ سنتے نہیں ہیں غور سے۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جو اللہ کی اطاعت کرے اور اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرے، اس کو کامیابی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، کامیابی اسے ڈھونڈتی ہوئی آ جائے گی۔ فرمایا فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کامیابی اس کے دروازے کھٹکھٹا رہی ہے اور اسے ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کو دین اللہ نے اتنا طاقتور عطا فرمایا کہ کسی دین والے کے پاس، کسی نئے انسان کے پاس جا کر دین کی بھیک ہم کو نہیں ماننی ہے، ہم کو تو پوری دنیا کو دین دینا ہے۔ اے تماشا گاہ عالم روئے تو کجا بہرے تماشا می روی، ہم کو مقتدا بنایا تھا لیکن ہم مقتدی بن گئے۔ حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ ایک مثال دیا کرتے تھے کہ جہاں بڑا روڈ ہوتا ہے، 4 راستے ہوتے ہیں، وہاں پولیس کھڑا رہتا ہے اور ٹریفک کو کنٹرول کرتا ہے، لیکن جب پولیس ہٹ جاتا ہے تو ٹریفک جام ہو جاتا ہے، چاروں طرف کی گاڑیاں ایک جگہ آ کر جمع ہو جاتی ہیں۔ بھئی کیا ہوا؟ تو کہ ٹریفک وارڈن نہیں، وہ غائب ہو گیا ہے، اس بنا پر ٹریفک جام ہو گیا ہے۔ مسلمان کو دنیا کے چوراہے پر اللہ نے دین کا چوکیدار بنا کر بھیجا تھا، جب یہ 4 راستے سے اور اپنے مرکز سے ہٹ گیا تو پوری دنیا کا ٹریفک جام ہو گیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آقا نامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سنیں، ان میں سے جو اچھی باتیں ملی ہیں ان کو سجائیں، اپنے اخلاق کو درست کریں، جیسے حضرت مولانا نے فرمایا تھا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ نے اخلاق عظیمہ ہم کو عطا فرمائے تھے۔ غزوہ تبوک میں شام میں حضور فرمایا تیز ہوا چلنے والی ہے، کوئی اپنی جگہ سے ہلے نہیں، بیٹھے
خیمے سے باہر نہ نکلے. صحابہ تو سب ماننے والے تھے. کچا تھا، رات کو تیز ہوا چلی اور وہ ذرا چیک کرنے کے لیے باہر نکلا. سنتوں کو چیک نہیں کیا جاتا دوستو، اس کو عمل میں لایا جاتا ہے. وہ باہر چیک کرنے کے لیے نکلا کہ کتنی تیز ہوا ہے، تو وہ آدمی کو ہوا نے اڑا کر کئی دور جا کر پہاڑوں کے اوپر پھینک دیا. سرکار کی بات نہ ماننے کا یہ نتیجہ نکلا. آج کے بیان کا خلاصہ حضرت مولانا اسماعیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لا چکے. ان کے بزرگوں کے آنے کے بعد چھوٹوں کا بولنا اور بکواس کرنا اچھا نہیں ہے، لیکن حکم دیا گیا تھا، دور سے بلایا گیا تھا، بارش ہو رہی تھی، اس کے باوجود آپ حضرات جمع ہوئے تھے، تشریف فرما رہے، اور آقا نامدار کی سیرت کو سن کر گویا آپ نے ایک طرح کا پیغام دیا کہ ہم سننا چاہتے ہیں کیونکہ ہم عمل کرنا چاہتے ہیں. ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو سن کر ہم سنا کر دیتے ہیں، ہم تو ان لوگوں میں سے ہیں جو سن کر عمل کرنے والے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم نے کہا ہے. تو آج کا پیغام دوستو یہ ہے سیرت کا کہ ہمیں متبع سنت بننا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو اپنی زندگیوں میں اپنانے اور اتارنے کی کوشش کرنا ہے. اپنے گھروں کے اندر سنتوں کا اجالا کرنا ہے. اللہ تعالی ہمیں سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے، اور سنتوں پر عمل وہی کرے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنے والا ہوگا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھنے والا ہوگا. اللہ تعالی ہمیں پہلے تو محبت عطا فرمائے اور اس کے بعد اطاعت عطا فرمائے، ایک ایک سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں تمام تر علماء سے معذرت کے ساتھ اپنی بات کو اس شعر پر ختم کرنا چاہتا ہوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اور یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.